الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی صرف دین میں رکھی ہے، اور دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے، اور اس محنت کے مختلف اجزاء ہیں۔ وہ محنت کئی صورتوں میں تقسیم ہے، جیسے جسم ہے، انسان ہے، انسان کا جسم ہے اور انسان کے جسم کی روح ہے، پھر جسم میں بھی سر ہے، کوئی ہاتھ ہے، کوئی پاؤں ہے، کوئی دل ہے، کوئی پھیپھڑا ہے، کوئی گردہ ہے۔ تو اسی طرح سے دین کی بہت سی محنتیں مل کر پھر دین زندہ ہوتا ہے۔ دین کسی ایک چیز سے زندہ نہیں ہوتا، مختلف کام کرنے پڑتے ہیں جس سے دین زندہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کو پتھر بھی چاہیے، آپ کو سیمنٹ بھی چاہیے، آپ کو پانی بھی چاہیے، آپ کو مستری اور مزدور بھی چاہیے، آپ کو سریا بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور ان ساری چیزوں کو ملا کے پھر جب محنت کی جائے گی تو ایک عمارت وجود میں آ جائے گی۔ اسی طرح سارا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے کئی سارے کام کرنا ضروری ہیں، جن میں سے ایک کام وعظ و نصیحت اور دعوت اور تبلیغ ہے، اور ایک کام تعلیم اور تعلم ہے جو مدارس دینیہ کی شکل میں موجود ہے، اور ایک شکل اوپر کی لیول پہ، حکومت کی لیول پہ اس بات کی کوشش کرنا اور محنت کرنا کہ کوئی ایسا آئین نہ بنے جو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو نافذ کرنے کے لیے جستجو کرنا۔ یہ بھی ایک دین کی خدمت اور یہ اہم ترین کام ہے۔ اور ایک کام یہ ہے کہ نفوس کا تزکیہ ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو۔ ایک یہ کام ہے، اور یہ جو آخر والا کام ہے یہ ان سارے کاموں کی روح ہے۔ اگر سر بھی سلامت ہے، دھڑ بھی سلامت ہے، لیکن روح نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر سر بھی سلامت ہے، روح بھی ہے، لیکن دھڑ نہیں ہے تو بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر دھڑ سلامت ہے، روح بھی ہے، لیکن سر نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو وہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ کامل دین کی محنت تب بنے گی جب اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اور یہ نفوس کا تزکیہ اور تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ، اس کا حاصل کرنا یہ دین کے سارے کاموں کے لیے روح کی مانند ہے۔ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا نا، تو وہ اپنے دین کو بھی دنیا بناتا رہتا ہے۔ نماز پڑھے گا، لیکن وہ نماز اس کو اللہ کے خزانوں سے نہیں دلوائے گی۔ بس نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، لیکن ایسے پڑھے گا جیسے وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو عاملین ہوتے ہیں نا، عملیات کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، سورہ مزمل کا چلہ لگاتے ہیں، لیکن وہ سورہ مزمل ایسے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، جب اس کو پڑھو تو رویا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب قرآن کو پڑھو تو رویا کرو۔ عاملین روتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ روتے ہوئے تو نہیں پڑھتے، وہ تو فٹافٹ پڑھتے ہیں۔ نفس کا تزکیہ نہ ہو، اللہ سے تعلق حاصل نہ ہو اور روح کا تصفیہ نہ ہو تو پھر انسان قرآن پڑھتا ہے وظیفے کی طرح سے، محبوب کے کلام کی طرح سے نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، جب قرآن کو پڑھو تو رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی آواز بنا لیا کرو۔ ہمارے اکابر قرآن پاک کو پڑھتے تھے، بہت روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے بعض دفعہ اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس آیت پہ پہنچے، اتنا روئے کہ آواز بند ہو گئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ گھر اٹھا کے لائے گئے، کئی دن تک گھر میں نماز پڑھتے رہے، مسجد میں جانے کی ہمت نہیں تھی، اتنے بیمار تھے۔ تو جب آدمی کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، تو پھر نیکی، اس کی نیکی کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک پیسے وہ ہوتے ہیں جو عام استعمال ہوتے ہیں، ایک پیسے وہ ہوتے ہیں جو بچے دکان سے خرید کے لاتے ہیں عید کے دن، جس پہ عید مبارک لکھا ہوتا ہے، پاکستان زندہ باد لکھا ہوتا ہے۔ ایک وہ پیسے ہیں، وہ بھی پیسے ہیں، یہ بھی پیسے ہیں، لیکن ان پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ پیسے بیکار ہیں۔ ان پیسوں کے 1000 کے نوٹ کی ایک ٹافی بھی نہیں ملے گی۔ 1000 کا نوٹ لے جائیں، ٹافی بھی نہیں ملے گی۔ جب انسان کے دل کا تزکیہ نہ ہو، اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ سے تعلق نہ ہو، تو اس کی نمازوں کی مثال بس اسی کی سی ہے، وہ جو نوٹ جس پہ عید مبارک لکھا ہوتا ہے نا، اس کی سی ہے۔ اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، تو پھر اس کی قیمت بہت بلند ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو تو میرے صحابہ کے ایک مد گندم کے برابر نہیں ہو سکتے، جو کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک مد۔ چونکہ ان کا اخلاص اتنا تھا، ان کو اللہ کا تعلق اتنا زیادہ حاصل تھا، تو اللہ سے تعلق کا جو راستہ ہے وہ یہ تصوف ہے۔ اس کا مقصد ہی اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے محبت پیدا کرنا، اللہ سے عشق پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، نمازوں میں دھیان پیدا کرنا، گناہوں سے نفرت پیدا کرنا۔ ہمارے حضرت کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں تصوف کا مقصود یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں۔ شریعت نے جس کو ناپسند قرار دیا ہے، جب آدمی تصوف میں محنت کرتا ہے تو وہ طبیعت کی ناپسند چیز بن جاتا ہے۔ جیسے پاخانہ ہے نا، پاخانے سے ہر آدمی کو نفرت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی پاخانے کو رغبت سے نہیں دیکھتا، نفرت سے دیکھتا ہے۔ بچہ بھی بڑا بھی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ گندی چیز ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہے ہی گندی، تباً انسان سمجھتا ہے کہ یہ گندی ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو زنا سے ایسے نفرت ہو جاتی ہے جیسے پاخانے سے، اس کو جھوٹ سے ایسے نفرت ہو جاتی ہے جیسے پاخانے سے، اس کو بدنظری اور میوزک سے اور بدگمانی اور غیبت سے ایسے، اور تحقیر اور تذلیل سے اور بد کلامی اور بدتمیزی اور دل آزاری سے، ظلم و ستم سے ایسے نفرت ہو جاتی ہے جیسے پیشاب سے، پاخانے سے نفرت ہوتی ہے۔ تو اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ کوئی استحبابی چیز نہیں ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنا استحبابی چیز نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ تزکیے کے بغیر کامیابی نہیں ہے، تزکیے کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرف متوجہ فرمائے کہ ہمیں اپنی فکر لگ جائے. ابھی ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. استادوں کو فکر ہے طلباء کی کہ یہ صحیح پڑھ لیں. طلباء کو فکر ہے کہ ہم صحیح پڑھ لیں. استادوں کو بھی فکر ہے کہ یہ صحیح پڑھ لیں. اساتذہ اور ماں باپ کو، والدین کو بھی فکر ہے کہ یہ صحیح پڑھ لیں. اس بات کی فکر ابھی نہیں ہے کہ یہ صحیح بن جائیں، یہ اللہ والے بن جائیں. اپنی ذات کی فکر نہیں ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، مجھے اللہ سے تعلق حاصل ہو جائے. ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے کہ جو پیاسے ہوں کہ مجھے اللہ کا تعلق چاہیے، مجھے اللہ کا عشق چاہیے، مجھے اللہ سے محبت چاہیے، مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت چاہیے، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو اللہ کے تعلق کے لیے ایسے تڑپتے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. ہم نے اپنے حاجی صاحب کو دیکھا، حاجی عبدالوہاب صاحب کو. ان کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 97 سال کی عمر میں، تقریباً 100 سال ان کی عمر تھی. لیکن انتقال کے وقت تک ان کے اندر ایک تڑپ تھی کہ مجھے اور اللہ کا تعلق چاہیے، اور اللہ کی محبت چاہیے. ان کے اندر ایک تڑپ تھی، یعنی وہ مطمئن نہیں ہو گئے تھے. یہ نشانی ہے تزکیے کی. جب انسان کا تزکیہ ہو جائے تو اس کے اندر کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے. اطمینان سے مراد یعنی وہ پھر کسی ایک جگہ پہ جا کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ طلب پیدا ہوتی ہے، پیاس پیدا ہوتی ہے. ہمارے نبی کی حدیث ہے، دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ مجھے اپنی محبت کی پیاس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عطا فرما. گرمی میں ٹھنڈے پانی کی کتنی شدید پیاس ہوتی ہے. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، ہمیں اندازہ چونکہ ہم سندھ کے ہیں. آپ کے یہاں اتنی شدید گرمی پڑتی نہیں ہے. شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی کی پیاس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، اے اللہ مجھے اتنی تیری محبت کی پیاس دے دے. تو اپنی ذات کی فکر لگنا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ذات کی فکر لگ جائے کہ میرا کیا بنے گا، میرا اللہ سے تعلق کیسے بنے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کے رازدار تھے ان کو بلایا اور فرمایا، حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس حضور کے راز ہے. تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کے سارے منافقین کے نام بتائے ہیں اور یہ بھی آپ کو منع کیا ہے کہ اس کا افشا نہیں کرنا. میں آپ سے نام نہیں پوچھتا تاکہ حضور کا راز فاش نہ ہو، اتنا صرف بتا دو کہ ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا، کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا، دنیا کا سب سے بڑا مفتی. لو کان بعدی نبی لکان عمر. وہ فرما رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے. اب یہ فکر آج ایک طالب علم کو ہے، ایک عالم کو ہے نہیں ہے. بس یہ مقصد ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائیں اور اپنی ذات پہ ہم محنت کرنے لگ جائیں. ایسی محنت کریں کہ واقعی ہم اللہ والے بن جائیں. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر مجھ پہ مولوی پنے کا دھبا نہ ہوتا، مولوی پنے کا دھبا نہ ہوتا تو اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ کوئی قاسم کی دھول بھی نہ پاتا. حضرت مولانا قاسم صاحب اپنے آپ کو انہوں نے بہت مٹایا تھا. وہ ایسے رہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی عالم ہے. بڑا عالم تو درکنار، عالم بھی نہیں لگتے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے کوئی مزدور ہے. عجیب سے کپڑے، ایک نیلے رنگ کا کپڑا ہوتا تھا، جیسے آپ کپڑا رکھتے ہیں نا، ایسے نیلے رنگ کا کپڑا کندھے پہ رکھتے تھے، پرانا سا. اور سر پہ ٹوپی نہیں پہنتے تھے، پگڑی بھی نہیں پہنتے تھے، سر پہ پہنتے تھے ٹوپا، وہ جو سردیوں میں نہیں پہنتے موٹا ٹوپا، ہمیشہ ساری زندگی وہ پہنتے تھے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. تو لگتا تھا یہ کوئی درویش بیچارہ مجذوب سا ہے. لیکن جب کھڑے ہوتے تھے تو لوگ امام غزالی کو بھول جاتے تھے.
جب بولتے تھے تو لوگ امام رازی کو بھول جاتے تھے، ابن حجر اور ذہبی کو بھول جاتے تھے، ایسے بولتے تھے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آج مدرسوں سے امام رازی اور امام غزالی جیسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ میں کہتا ہوں کہ مولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی کیا یہ امام رازی اور امام غزالی سے کم ہیں؟ بلکہ میرے نزدیک، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میرے نزدیک وہ امام رازی اور امام غزالی سے بھی آگے کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ صرف الفاظ کا پڑھ لینا اللہ کے ہاں کچھ دلوانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں روح پیدا کرنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ولایت کے سب سے زیادہ حقدار وہ اہل علم اور علماء ہیں۔ سب سے زیادہ ولایت کے حقدار، روحانی اوصاف جلیلہ اور جمیلہ کے سب سے زیادہ مستحق وہ علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حسر کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں۔ خشیت تو خاصہ ہے علماء کا، یہ اس آیت کا مفہوم بنتا ہے۔ خشیت تو خاصہ ہے علماء کا۔ خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دبدبا، اللہ کی عظمت سے دل کا بھرا ہوا ہونا، یہ علماء کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خشیت دے دے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے صرف وہ ہیں جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اف نو، جیسے کسی زیادہ پٹائی کرنے والے، زیادہ روبدار، سخت طبیعت کے استاد سے بچے ڈرتے ہیں نا، نام سنتے ہی ایک دم ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیت سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جار مجرور کو مقدم کر کے اس میں حصر پیدا کر دیا کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کسی پہ بھروسہ نہیں ان کو۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کے ساتھ مزین کر دے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے جڑ کر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ صفات ایسے نہیں ہیں جیسے وہ ایک لکڑی والا ہوتا ہے نا، جو جس کو ترخان کہتے ہیں، بڑھئی بھی کہتے ہیں، وہ بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتی۔ یہ صفات سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جیسے موبائل سے موبائل میں چیز جاتی ہے نا، بلوٹوتھ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ایک ادھر سے ادھر چیز منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح یہ صفات سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کے پاس رہ کے انسان سخی بن جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس رہ کے انسان اللہ اور اس کے نبی کا عاشق بن جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس رہ کے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کا شوق، جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ جڑنے کی اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔